طواف سے فارغ ہوا، اب طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، کیونکہ جہاں حجر اسود ہے اس سے ہی اسی سائیڈ پر کعبے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر وہاں محفوظ کیا گیا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم خلیل الرحمن نے کعبے کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہوئے بلند کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے اس کے موافق وہی اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سیان وغیرہ میں حدیث ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، تو اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں جو قرآن کی فاتحہ کے بعد تلاوت کی، وہ تلاوت بھی اللہ کی توحید پر ہی مبنی تھی۔ تلاوت کیا فرمائی؟ پہلی رکعت اور اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت پڑھی آپ نے۔ یہ سورت اللہ رب العالمین اکیلے کی عبادت کا اعلان کرتی ہے، اور کفار نے جتنے الہ اور معبود بنا رکھے ہیں ان سب معبودوں کی عبادت کی نفی کرتی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، فاتحہ شریف پڑھی، اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت بھی اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت، اس کی سمدیت، اس کا کسی کا محتاج نہ ہونا، اللہ کا اولاد اور ماں باپ کے رشتوں سے پاک اور مبرہ ہونا، اور کائنات میں کسی بھی فرد کا اللہ کے برابر کا، اس کی مثل ہونے کا، اس کے جوڑ کا ہونے سے انکار کرتی ہے۔